اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فقہ و احکام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی ہم 40ویں قسط لے کر کے آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمام احکام غور سے سنیں، سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں اتار لیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت سنورنے میں مدد ملے گی۔ آج کی جو گفتگو ہے فقہ و احکام کے تحت، اس کا موضوع ہے عاریت، صدقہ اور وہ چیزیں جو پڑی ہوئی ملتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ پہلے عاریت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ عاریت یعنی انسان اپنی کوئی چیز کرائے کے بغیر کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے، مثلا اپنی سائیکل یا موٹر سائیکل کہیں جانے کے لیے کسی کو دے دے۔ جس شخص نے عاریتاً کوئی چیز لی ہے اس کو اس چیز کی حفاظت کرنا چاہیے۔ عاریتاً لی ہوئی چیز اگر ضائع ہو جائے یا اس میں نقص پیدا ہو جائے تو یہاں پر 2-3 حکم ہیں۔ مثلا اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی یا استعمال میں لاپرواہی سے کام نہیں لیا گیا ہے تو لینے والا ضامن نہیں ہے۔ دوسرے کے مال میں لاپرواہی کی صورت میں ورنہ کوتاہی کرنے کی صورت میں استعمال کرنے والا ہر نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ عاریت پہ لی ہوئی چیز یعنی بغیر کرائے کی لی ہوئی چیز جو استعمال کے لیے کوئی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں لوگ بطور مدد، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ چیز کو لے جانے والا ہوگا۔ گاڑی یا بائک یا سائیکل یا ایکٹیوا، کوئی اور گاڑی یا کوئی اور چیز جو استعمال کے لیے لے جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، اس کا ذمہ دار خود لے جانے والا ہوگا۔ اگر کسی لاپرواہی کوتاہی کی بنا پر نہیں ہے ایسا تو ذمہ داری اس کی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر ابتدا ہی میں شرط کر لی جائے کہ اس میں جو کمی بھی ہوگی عاریت لینے والا اس کا ذمہ دار ہے تو اس کو نقصان پورا کرنا ہوگا۔ اگر اس شرط پہ کوئی چیز کسی کو عاریتاً دی جائے بغیر کرائے کے مفت میں، اور پہلے سے بتا دیا ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے، تو اس طرح سے معاملہ کرنا ٹھیک ہے۔ صدقہ بھی ان مستحب اعمال میں سے ہے، سنتی چیزوں میں سے ہے، جن کے سلسلے میں آیات قرآن و روایات معصومین علیہم السلام میں کافی تاکید کی گئی ہے اور اس کا بے حد ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک ہے کہ صدقہ دنیا میں بلاؤں کو دور کرتا ہے اور ناگہانی موت سے، اتفاقی موت سے نجات دلاتا ہے اور آخرت میں گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ صدقہ کے سلسلے میں یہاں چند احکام ہم ذکر کر رہے ہیں۔ صدقہ قصد قربت اور خلوص نیت کے ساتھ صرف رضائے خدا کے لیے دینا چاہیے اور ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے اور خود نمائی سے بچنا چاہیے۔ صدقہ واپس لینا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر جسے کہا جاتا ہے وہ صدقہ سید کو دیا جا سکتا ہے۔ جو صدقہ سادات پر حرام ہے اس سے مراد غیر سید کی زکوٰۃ ہے۔ ایسے کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو برا بھلا نہ کہتا ہو۔ صدقہ چھپا کر دینا بہتر ہے، مگر یہ کہ دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو کہ اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی عمل کریں گے تو ایسی صورت میں دکھا کر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کھلم کھلا دینا چاہیے۔ جو 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے ان میں سے اگر ادا کر رہے ہیں تو کھلم کھلا دی جا سکتی ہے۔ بھیک مانگنا اور بھیک مانگنے والے کو کچھ نہ دینا دونوں ہی مکروہ ہیں۔ بھیک مانگنے کا عمل بھی مکروہ ہے اور بھیک مانگنے والے کو کچھ نہ دیا جائے یہ بھی مکروہ ہے۔ مکروہ ہر وہ کام کہلاتا ہے کہ جس کے نہ کرنے میں ثواب ملتا ہے، نہ انجام دینے میں ثواب ملتا ہو اور اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ گم شدہ چیزیں، جو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے، اس کے سلسلے میں کیا احکام ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا مکروہ ہے۔ پڑی ہوئی چیز کو نہ اٹھائے تو اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ اٹھا لینے کی صورت میں اس کے کچھ احکام ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس پر کوئی ایسی علامت نہ ہو جس سے اس کے مالک کا پتہ چل سکے تو ایسی صورت میں اسے بنا بر احتیاط واجب اس کے مالک کی جانب سے بطور صدقہ دے دیا جائے گا۔ یہاں پر اس موقع پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ملی ہوئی چیز جانور نہ ہو
اور اس پر کوئی مالک کی کوئی پہچان نہ ہو تو اس کی قیمت چاہے جو ہو اسے اٹھا کر اپنی ملکیت بنایا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ مالک کی طرف سے صدقہ دے دے۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی علامت موجود ہو جو چیز گمشدہ ملی ہے، یہ کہ اس کی قیمت تقریباً 313 گرام سکے دار چاندی سے کم ہو، مالک کا پتہ معلوم ہو تو اسے دے دے، اگر مالک معلوم نہ ہو تو اسے خود لے سکتا ہے۔ یہاں پر آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنابر احتیاط واجب صاحب مال کی طرف سے صدقہ دے دے، بعد میں اگر مالک مل جائے اور صدقے پر راضی نہ ہو تو اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ اگر اس کی قیمت تقریباً 313 گرام سکے دار چاندی کے برابر ہو تو سال بھر تک اس کا اعلان کیا جائے گا، چنانچہ اگر مالک کا پتہ چل گیا تو اسے دے دیا جائے گا، ورنہ اسے اختیار ہے کہ اپنی ملکیت بنا لے، اس نیت کے ساتھ اسے محفوظ رکھے کہ جب بھی مالک کا پتہ چل جائے گا اسے دے دے گا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ مالک کی جانب سے اسے صدقہ دے دے۔ یہاں پر آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم مکہ کے علاوہ کہیں ملی ہو تو 1 سال تک اس کی حفاظت کرے، اس دوران اصل چیز کو حفاظت کے ساتھ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے یا مالک کی طرف سے صدقہ دے دے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ خود اپنی ملکیت نہ بنائے، اگر چیز حرم میں ملی ہو تو بنابر احتیاط واجب فقراء پر صدقہ کر دے۔ اس کے علاوہ اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک روزانہ 1 مرتبہ اعلان کرے، پھر سال بھر تک ہر ہفتے 1 مرتبہ مجمع عام میں جیسے بازار، نماز جماعت وغیرہ میں اعلان کرتا رہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر چیز ملتے ہی فوراً اعلان کرے، تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر اسے یقین ہو کہ اعلان کرنا بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے یا مالک کے ملنے کی کوئی امید باقی نہ رہے تو اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچے کو کوئی چیز ملے تو اس کے سرپرست باپ یا دادا کو چاہیے کہ اس کا اعلان کرے۔ ہمیں بچپن میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ملے تھے تو ہم خوشی خوشی گھر لے آئے، لیکن جب دادا کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان پیسوں کو وہیں ڈال کر کے آؤ جہاں سے لے کر کے آئے ہو۔ ہم نہیں مانے تو وہ خود ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اس جگہ لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد کہا کہ ان کو پیسوں کو یہیں ڈال دو جہاں سے اٹھایا تھا۔ تو ہمارے دادا حکیم سے ذوالفقار علی مرحوم، خدا ان کو غریق رحمت کرے، تو ہم نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے ان سے کہا کہ ہم نے تو یہاں پیسے ڈال دیے اور آپ نے یہاں ڈلوا دی جہاں سے اٹھائے تھے، لیکن کوئی اور آ کر کے اٹھا کے لے جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ یہ کیوں سمجھتے کہ کوئی اور لے جائے گا، ہو سکتا ہے وہی آئے جس کے پیسے گرے ہیں، وہ ڈھونڈتا ہوا آئے اور وہ لے جائے۔ تو پھر ہم خاموش ہو گئے، بات حق بجانب تھی۔ یہ بات تقریباً 25-30 سال پہلے کی ہے۔ تو اس دن کے بعد سے پھر کبھی ہم نے کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں اٹھائی۔ لوگوں کی سیکھ کے لیے، بچوں کی سیکھ کے لیے یہ واقعہ ہم نے ذکر کر دیا۔ خدا ہمارے دادا حکیم سید ذوالفقار علی صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں والد صاحب سے اور دادا سے سیکھنے کو ملتی رہی ہیں جو ہماری زندگی میں کام آتی ہیں، اور یہ واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیز اٹھانے کے بعد انسان کی ذمہ داری بنتی ہے شرعی طور پر، اگر نہ اٹھائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر اٹھا لی ہے، پتہ ہے کوئی مالک ہے، جانتا ہے تو اس تک پہنچا دے، نہیں تو پھر اس طرح سے اعلان کرتا رہے۔ جس چیز کی قیمت 313 گرام سکے دار چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہے تو اس کی طرف سے صدقہ دے دے، مالک کا پتہ ہو تو اسے دے دے، اور اگر مالک معلوم نہ ہو تو اسے خود لے سکتا ہے۔ لیکن سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ صاحب مال کی طرف سے صدقہ دے دے، خود نہ رکھے۔ گم شدہ جوتوں کا کیا حکم ہے؟ کسی کے جوتے غائب ہو جائیں تو اگر کسی کے جوتے یا چپل کوئی اٹھا لے جائے اور اسی جگہ پر دوسرے جوتے یا چپل موجود ہوں تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس طرح کے واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی چپل اٹھا کے لے جاتے ہیں، جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں مسجد سے یا کسی اور جلسے وغیرہ سے جہاں سے موقع ملتا ہے۔ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم کس جگہ سے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ چوری تو ہر حال میں چوری ہی ہے۔ اگر اسے معلوم ہے کہ چپل اسی شخص کے ہیں جس نے اس کے چپل اٹھائے تھے
اور ساتھ میں اس کے ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے یا اس کے تلاش کرنے میں کافی وقت کا سامنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انہی چپلوں کو لے سکتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں بشرطے کہ یہ جانتا ہو کہ جس کی چپل ہے وہ راضی ہوگا، لیکن اگر وہ اس کے چپلوں سے زیادہ قیمتی ہوں تو حاکم شرع کی اجازت سے زائد قیمت کو اس کی طرف سے صدقہ دے دے، جبکہ یقین ہو کہ اسی کے ہیں جو میرے لے گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسے احتمال ہے، شک ہے کہ یہ چپل اس شخص کے نہیں ہیں جس نے اس کے چپل اٹھائے ہیں، چنانچہ اگر انہیں لے لے تو گمشدہ اشیاء کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرے گا۔ البتہ اگر مالک کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس میں تصرف نہ کرے بلکہ اس کی جانب سے بطور صدقہ فقیر کو دے دے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ عاریت پر کوئی چیز لینے والے کی ذمہ داری ہے، جو اس طرح سے مانگ کے لے کے ایک دوسرے سے کہہ کے چیز لے جاتے ہیں بغیر کرائے کے، تو اس کی ذمہ داری کہ اس چیز کی بخوبی حفاظت کرے۔ اگر عاریت کے مال میں کوتاہی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اس کا ضامن ہے لے جانے والا۔ مستحبی صدقہ سید پر حرام نہیں ہے بلکہ غیر سید کی زکوٰۃ حرام ہے۔ صدقے کو چھپا کر دینا چاہیے، مگر یہ کہ دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو دکھا کر بھی دے سکتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا، کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس کرنا، دونوں کام مکروہ ہیں۔ کوئی چیز اگر پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو اٹھانا مکروہ ہے۔ اگر پڑی ہوئی چیز اٹھا لی ہے تو چاہیے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچائے، اور اگر کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھا لے جو کہ مجہول المالک ہو یعنی مالک کا پتہ نہ ہو اور اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو تو اسے اپنی ملکیت بنا سکتا ہے۔ اگر اس چیز کی قیمت 1 درہم سے زیادہ ہو اور اس پر ایسی کوئی علامت ہو جس سے اس کے مالک کے مل جانے کا امکان ہو تو چاہیے کہ سال بھر تک اس چیز کا اعلان کیا جائے۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا صاحب مال کا پتہ چلانا ناممکن ہے تو اعلان ضروری نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ کوئی چیز اٹھا لایا ہے تو اس کے سرپرست کو چاہیے کہ اس کا اعلان کرے۔ اگر کسی کے جوتے یا چپل غائب ہو جائیں اور اس کی جگہ پر دوسری چپل ہوں تو اگر یہ معلوم ہو کہ جوتے یا چپل اسی شخص کے ہیں جس نے ان کو اٹھایا ہے تو وہ اپنے جوتے یا چپل کی جگہ ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر یقین ہو کہ یہ اسی کے چپل ہیں جو میرے چپل یا جوتے لے گیا ہے تو اس کے جوتے چپل استعمال کر سکتا ہے انسان، لیکن اگر بڑھتی قیمت کے ہیں، اس سے زیادہ قیمت کے ہیں جو ہمارے جوتے چپل تھے ان سے زیادہ، تو پھر اس کی جو بڑھی ہوئی قیمت کا اندازہ لگا کر اس کی طرف سے صدقہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔